بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، میں آپ کو پہلے میاں محمد نواز شریف کی گفتگو سنواتا ہوں آئین کے بارے میں، پھر میں بتاتا ہوں کہ مچھلی کہاں اور کیسے پکڑی گئی ہے۔ یہ ہیں جناب، آپ بھی دل تھام لیں، میاں محمد نواز شریف 1 منٹ 37 سیکنڈ سنیے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں۔ تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی۔ کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے۔ کیا ہم نے اندھے، گونگے یا بہرے ہیں؟ بہرے بن کے رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے، اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے، اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے، ملک کا غدار ہے، آئین کا غدار ہے۔ یہ جو آپ نے گفتگو سنی یہ میاں محمد نواز شریف کی تھی، اور میاں محمد نواز شریف جو آپ کو گزشتہ بہت عرصے سے نظر آتے تھے کہ وہ مری کے پہاڑوں میں آرام کی تلاش میں محو ہیں، وہاں پر اپنے کھابے کھانے سارے وہاں پر کر رہے ہیں، ان کو یہاں پر شاید گرمی ستا رہی ہے۔ میاں صاحب نے ابھی تک کیا پارلیمنٹری رول کیا ہے؟ میاں صاحب نے کوئی پوائنٹ آف آرڈر، نقطہ اعتراض پہ بات کی ہو؟ میاں صاحب نے کوئی کالنگ صرف ایک ووٹر کی طرح آتے ہیں، ووٹ ڈال کے نکل گئے، کالنگ اٹینشن نوٹس دیا ہو؟ میاں صاحب نے کوئی جو ہے وہ تحریک پیش کی ہو؟ میاں صاحب نے کسی ڈیبیٹ میں حصہ لیا ہو؟ میاں صاحب نے وہاں پر کوئی لب کشائی کی ہو؟ میاں صاحب تو مری میں تھے، میاں صاحب تو مری میں غیر قانونی تجاوزات کا جائزہ لیتے ہوئے پائے گئے تھے، مری وہ پتریاٹا چیئر لفٹ کے پاس کسی ہوٹل کے اوپر کھانا کھانے میں گئے ہوئے تھے، میاں صاحب جو ہے وہ تندور پہ روٹیوں کا وزن چیک کر رہے تھے، میاں صاحب آئی لو یو کے نعرے لگوا رہے تھے، مال روڈ کے اوپر پورے 7 لوگوں سے فکسڈ میچ کھیل رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو پہاڑوں سے اتارا کس نے؟ کس نے اتارا میاں محمد نواز شریف کو ایک ایسی آئینی ترمیم پر ووٹ ڈالنے کے لیے؟ اسلام آباد تو آ گئے تھے نا جی، یہ خبریں چل گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا کرنے جا رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان سے تعویذ لینے چاہ رہے تھے مولانا یعنی کہ آپ ایک ایسی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کہ جس آئینی ترمیم کے بارے میں آپ کی اپنی جماعت لا علم ہے، جس کے وزیر قانون کہتے ہیں کہ مسودہ میرے تک پہنچ گیا ہے، جس کے اتحادی کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں دیکھا۔ ایسے ہوتی ہے آئین سازی؟ یہ ردی کا ٹکڑا کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا نا ردی کا ٹکڑا، یہ تو صاف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال آپ دیکھیں اور آپ پھر کہیں کہ جناب باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمیں جتنے لیکچرز دیتے رہے، جتنی باتیں کرتے رہے، اینڈ یو ہیو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی جسٹ another opportunist. I am sorry to say that. یعنی یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد میاں صاحب ایک ایسی آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، MQM کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پارٹی کو نہیں پتہ، مسلم لیگ ضیاق ہے، ہم کس کس کی باتیں سنوا چکے، کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ ایگزیکٹلی آئینی ترمیم کا مسودہ ہے کیا، اور سارے IS کی گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپ کی جماعت کے، ان کو لیڈ کس نے کرنا ہے؟ میاں محمد نواز شریف نے۔ کیسے انہوں نے اوکے کر دیا کہ ہاں آنکھیں بند کر کے جاؤ؟ بھیڑ بکریوں کا لفظ کیا کہا ہے میاں صاحب نے؟ کہا اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک میں ڈکٹیٹروں نے سر عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین ردی کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں۔ تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی۔ کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟
70 سالوں سے 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے. کیا ہم اندھے گونگے اور بہرے بن کر رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرف مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے, دو ٹوک بات کرتا ہے. مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے, اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہی نہیں ملک اور آئین کا غدار ہے. میاں صاحب کی ساری بات کو ذہن میں رکھیں اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے سینز دیکھیں کہ جہاں پر آپ کی پارلیمنٹ کا ایک ایک جید, وہ لوگ جو ووٹ لے کر آتے ہیں اس مرتبہ, چاہے وہ 45 پہ آئیں یا 47 پہ آئیں, ان کی ایک ہسٹری ہے ووٹ لینے کی. ابھی بھی چاہے کم ووٹ لے کر آئیں لیکن ووٹ لے کر آئے ہیں. وہ اتنے لا علم رہے, آپ نے ان کو بتایا نہیں تو آئین دیوار پھلانگنا کہتے کس کو ہیں؟ آئین کو ردی کا ٹکڑا سمجھنا کہتے کس کو ہیں؟ اسی بات کو تو کہتے ہیں کہ آپ آئین کو ردی کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں, آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہم نے انفولڈ ہوتے دیکھی ہے, اور میاں محمد نواز شریف کا جو حصار تھا, جو حالہ تھا, اگر کسی کے ذہنوں میں رہ بھی گیا تھا تو مسلم لیگ نون کے لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ وہ میاں محمد نواز شریف جو ہمیں پتا تھا کہ نالا ہے, کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ غیر جمہوری ہے اور یہ طریقہ کار نہیں, جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس چلے اپنا نمبر تو 211 ہے یا 212 ہے یا 213 ہے حکومتی اتحاد کا, باقی جو لوگ مینج ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیا وہ آئینی طریقہ ہے؟ کیا وہ جمہوری طریقہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے پوسٹر کے اوپر, اپنی پوسٹ کے اوپر, سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اس پارلیمنٹ میں آیا ہے, اگر وہ بھی اس وقت آزاد حیثیت میں ہے تو آپ اس کا ووٹ توڑ لیں, خرید لیں اور پھر اس کے اپنی مرضی کا ووٹ ڈلوا لیں, اور آپ سمجھیں کہ یہ عین جمہوریت کے تقاضوں کے اور آئین کے تقاضوں کے مطابق ہے, اور اس طریقے سے آئین تبدیل کرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے. میں بار بار یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی پستی ہے یہ, کہ آپ اس ملک کا آئین بنا رہے ہیں, وہ ضابطہ بنا رہے ہیں جس سے اس ملک کی تقدیر جڑی ہے, وہ ایک کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹ اس لوگوں کے, اس ملک کے عوام کے ساتھ. کیا آپ نے پاکستان میں اس آئین سازی کے لیے, اس اہم ترین آئین سازی کے لیے جس نے عدالتی ڈھانچہ یکسر تبدیل کر دینا ہے, جس نے پاکستان کے طریقہ کار کو, جس طریقہ کار کے تحت پاکستان چلتا ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم اس کو بالکل الٹ پلٹ کر دے گی, کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی مائنڈ اپلائی کیا؟ کیا آپ نے اس کے اوپر وکلاء کو بلایا, ان سے مشاورت کی, ان کو ڈرافٹ دیا, ان کی سجیشنز لی, ریٹائرڈ ججز کو بلایا, حاضر سروس عدلیہ کے لوگوں کو آپ نے اپروچ کیا؟ کیا آپ کی پارلیمنٹیرینز نے, جن کا تجربہ ہے قانون سازی کا, آئین سازی کا, جن کا تجربہ ہے ان تمام چیزوں کا, ان کمیٹیوں میں اس کو بھیجا؟ کیا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, کوئی چیز ڈیلیٹ ہوئی, کوئی چیز ایڈ ہوئی, اس کو ضرورت کے مطابق ٹویک کیا گیا؟ اور یہ اب کہتے ہیں کہ ہر نقطے کو نقطہ ملا کر پڑھا جائے گا, ایک فل سٹاپ, ایک کوما, ایک ڈاٹ, ایک پرپوزیشن تبدیل ہونے سے مطالب تبدیل ہو جاتے ہیں. اپریل کے مہینے سے زبان زد عام ہے کہ ایک آئینی مسودہ تیار ہے, آ رہا ہے جی. اپریل کے مہینے سے جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے, اور آپ سینہ چوڑا کر کے آپ کے وزیر اطلاعات اتوار کے دن کہتے ہیں کہ اب یہ نقطے کے ساتھ نقطہ ملا کر دیکھا جا رہا ہے, مشاورت کی جا رہی ہے. آپ کے پاس تو جوڈیشل پیکج جو ہے وہ اپریل سے, ہم جیسے ناچیز جو ہیں وہ اپریل میں چیزیں بتا رہے تھے. مئی میں ہم نے آپ کو کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا بتا دیا تھا, مئی جون جولائی میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ججز کے پوسٹنگ ٹرانسفرز کا یہ کرنا ہے, ٹینیور بڑھانا ہے, ایکسٹینشن دینی ہے, ججز کی جو عمر ہے وہ 65 سے بڑھا کر 68 کر دینی ہے. یہ جب ہم ساری باتیں بتا رہے تھے ہمارے علم میں تھا جو حکومت اور اپوزیشن کے بنچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی نالج ہے اس آئینی ترمیم, مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے, وہ وہی تھے جو ہم سورسز سے رپورٹ کر رہے تھے. صحیح, آپ نے تو نہیں بتایا نا ان کو, تو آپ بتا دیں کہ آپ کی اس تقریر کو, آپ کی اس گفتگو کو, آپ کی اس آڈیو کو کہاں ہم محفوظ کر کے رکھیں, کون سے عجائب گھر میں, میوزیم میں لگائیں, کہیں کہ یہ والے میاں محمد نواز شریف کدھر ہیں اصلی والے, تاکہ بتا سکیں. تو یہ بیسیکلی ہوا یہ کہ جانے انجانے میں جال آپ کا جو بھی تھا, طریقہ کار جو بھی تھا, جو بھی سلسلہ چل رہا تھا, لیکن اس ایپیسوڈ سے ایک بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ جو ٹوٹل کرنے کا عمل ہے, بیوقوف بنانے کا عمل ہے, اس میں میاں محمد نواز شریف مکمل طور پہ شریک ہے. اٹ از ہز سوورن رائٹ. لیٹ می بی ویری کلیئر اگین کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اور پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی سیاسی جماعت کا استحقاق ہے کہ وہ کس کی فیور میں اور کس کے اگینسٹ ووٹ دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو پروسیس اڈاپٹ ہوا ہے دیٹ از انڈیموکریٹک. صحیح. اینڈ سیڈلی آن واٹ ڈے, ڈیموکریسی ڈے, جمہوریت کے عالمی دن پہ آپ نے, یہ آپ کو یاد ہے تو کانسٹیٹیوشن کی ہماری گولڈن جوبلی کس دن ہوئی تھی؟ 10 اپریل.
تو یہ تاریخیں بڑی زیادہ یہ ہوتا ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.